اور یہی کیفیت یہاں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ دکھلایا کہ جو دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ کچھ سنا دیا جو دنیا نہیں سن سکتی تھی۔ اسی سفر کے اندر مختلف اور بھی واقعات پیش آئے۔ مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے ایگزامپل کے طور پہ بطور تمثیلی یہ بھی بتلایا گیا، چاہے وہ پہلے آسمان کے اوپر یا ساتویں آسمان کے اوپر، جنت کا مشاہدہ، جہنم کا مشاہدہ، جنت کے داروغہ سے ملاقات جو ہے رضوان سے، جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات، اور پھر اسی طریقے سے کچھ ایسی جماعتیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ایک ایسی جماعت کو کہ جو اپنے پورے کراپس فصل پکنے کے بعد اس کو کاٹ رہے ہیں، اور جیسے کاٹتے جاتے ہیں پیچھے سے پھر وہ فصل لگ جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو بتلایا کہ یہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتے ہیں، یہ مجاہدوں کی جماعت ہے، اتنا اجر اتنا ثواب ہے اس کو۔ آگے ایک ایسی جماعت کے اوپر سے گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے گوشت کو نوچ نوچ کر کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی جماعت ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کی ایسی جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کی ان کے غائبانے میں غیبت کیا کرتے ہیں، بیک بائٹنگ، چغل خوری۔ قرآن مجید نے کہا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ لہذا اس کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا قرآن نے۔ کیوں؟ مردہ آپ کے سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہے، آپ جہاں سے چاہے اس کی بوٹی کاٹ لیں، وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا۔ آپ جو چیز اس کے خلاف میں بول رہے ہیں وہ صفائی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو شخص ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور وہ کہیں اور ہے اور ہم اس کے بارے میں کوئی غیبت کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ بھی مرا ہوا ہے جو اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید نے غیبت کی بڑی جو ہے عجیب و غریب تمثیل دی ہے۔ ایک اور ایسی جماعت کے اوپر سے گزر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کے پیٹ ایک کمرے کی طرح یا کوٹھری کی طرح پڑے ہوئے ہیں، جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے اندر ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو آل فرعون ہے ان کے اوپر صبح و شام جہنم کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ جب یہ پورے آل فرعون کو بھگایا جاتا ہے جہنم کی طرف تو وہ اس طریقے سے روندتے یا کچلتے ہوئے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے بڑے بڑے پیٹ والوں کو کہ وہ جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا گیا یہ آپ کی امت کے سود خوار لوگ ہیں، سود کھانے والے۔ آج مسلمان بڑے ہی آرام کے ساتھ سود کھاتے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر دیکھیے تو یہ لعنت سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ مشہور ہے کہ یہودی سود کھاتے ہیں، لیکن 50,000 لو اتنا مہینے کو دے دو، 1,00,000 لو اتنا مہینے کو دے دو، پھر اس کے بعد اوپر نیچے ہو گیا تو اس کے بعد لڑائی جھگڑے، گالی گلوج، مار پیٹ اور قتل کی نوبت آ رہی ہے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک وبا آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے تمام کے تمام کاموں کو روکنے کی ضرورت ہے، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گزر ایک ایسی قوم کے اوپر سے ہوا کہ جن کے ہونٹ اور ان کی زبان قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے ایسے خطیب ہیں، ایسے مقرر ہیں، ایسے اسپیکر ہیں کہ جو پورے مجمع کے اندر ایسی جو ہے گفتگو کیا کرتے ہیں کہ جس سے عوام کے اندر نفرت، افتراق، انتشار اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد کو پھیلاتے ہیں۔ یہ ایسے خطیب، ایسے مقرر ہیں کہ جن کی زبان ان کے ہونٹ کو قینچیوں سے کترا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک ایسی جماعت کو مردوں کی جو عیاش اور زناکار، عیاش اور زناکار، دیکھا ایک دسترخوان ہے، اس دسترخوان پہ بہت ساری
جو ہے لذیذ گوشت رکھے ہوئے ہیں، دوسرا دسترخوان ہے، اس دسترخوان پہ بدبودار سڑا ہوا گوشت۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ لذیذ اور پسندیدہ گوشت کو کوئی نہیں کھا رہا، پوری کی پوری جماعت ایک دوسرے کو ڈھکیل رہی ہے یہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کھانے کے لیے۔ آقائے دو جہاں نے پوچھا جبریل امی یہ کون لوگ ہیں یہ اچھے نفیس گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑے ہوئے گوشت پہ ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے ہیں؟ جبریل امی نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ حضرات ہیں جو اپنی پاک بیوی کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جا کر زناکاری اور بدکاری کیا کرتے تھے، انلیگل سیکشول افیئر کے اندر مبتلا تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو گندی یا بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ زناکار عورتیں، بدکار عورتیں، اپنے شوہر کو دھوکہ دینے والی عورتیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کو بتلایا گیا۔ دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ان کے چھاتیوں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے، کیلے چبھوئے گئے ہیں چھاتیوں کے اندر، الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کے گھروں میں بچوں کو جنم دیا، لیکن اپنے شوہر کے غائبانے میں یہ کسی اور سے انلیگل سیکشول افیئر میں مبتلا تھی، زناکاری کیا کرتی تھی دوسروں سے، لیکن نام دیا کرتی تھی اپنے شوہر کا۔ یا پھر وہ تمام کی تمام عورتیں جو اس طرح کی ناجائز حرکتیں کرتی ہیں، یعنی زناکاری، بدماشی اور فحاشی کا اڈا چلاتی ہیں، ایسے غلط کام کرتی ہیں، تو یہ تمام کی تمام آپ کی امت کی زناکار عورتیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا دیدار کرایا گیا، سلسبیل کا دیدار کرایا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہیں تو پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 14 اصول کا تذکرہ کیا ہے، 14 کانسٹیٹیوشن، قانون، کہ اے مکہ والو تمہاری بدمعاشیوں کی وجہ سے اگر محمد رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑے تو تم کو زیادہ دن مکہ میں رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب اللہ کے رسول 1 سال کے بعد معراج سے واپس آئے ہیں، 1 سال کے بعد مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت ہوتی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ مکے کو چھوڑ کے مدینہ چلے جائیے، اسلام کے پھیلنے پھولنے کے لیے۔ مکے سے زیادہ مدینہ کی سرزمین ہموار نظر آتی، چونکہ مدینہ کے اندر تقریباً 70 یا اس سے زیادہ لوگ ایمان قبول کر چکے تھے ان 12-13 سالوں کے اندر۔ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر مدینہ کے اندر یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصول دیا، یہ قانون دیا کہ اب جو ہے اسلام کی یہ دعوت تبلیغ کے مرحلے سے گزر کر سیاست، حکومت اور قیادت کے مرحلے میں جانے والی۔ اب تک مکے میں مسلمان مار کھا رہے تھے، حکومت ان کی نہیں تھی، میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اب مدینہ جانے والے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر مسلمانوں کی قیادت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی سیاست ہوگی اور مسلمانوں کی لیڈرشپ ہوگی۔ تو جتنے بھی لوگ اسلام کے فالوورز ہوں گے، مسلمان جو اللہ کے رسول کے فالوورز ہوں گے، تمام کے تمام مسلمانوں کا مینیفیسٹو، اسلامی حکومت، سیاست اور قیادت کا مینیفیسٹو، جس طریقے سے آج دنیا کے اندر بی جے پی کا ایک مینیفیسٹو، کانگریس کا ایک مینیفیسٹو، کسی اور جو ہے سیاسی جماعت کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اسلامی جماعت کا اور اسلامی سیاست کا مینیفیسٹو جو ہوگا، قرآن مجید نے اسی معراج کے واقعے کے اندر تقریباً 1-2 رکوع کے اندر پوری کی پوری تفصیل بتا دی کہ جو اسلام کے فالوورز ہوں گے، قرآن کے فالوورز ہوں گے، ان کو اپنی تہذیب و تمدن کے اندر ان تمام کے تمام قوانین اور اصول کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر۔ میں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں۔ چیدہ جو قرآن مجید نے کہا، سب سے پہلا اصول، اے مسلمانوں، سب سے پہلا اصول تمہاری زندگی میں آنی چاہیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے ایک اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو. توحید، مونوتھیزم، ونس آف اللہ، یہ پہلا اصول ہوگا. دوسرا، وبالوالدین احسانا، تمام کے تمام رشتوں کے اندر سب سے اولین اور فوقیت درجہ اللہ کی عبادت کے بعد تمہیں اپنے ماں باپ کو دینا ہوگا. اسلامی اصول اور قانون ہے، یہ مینیفیسٹو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا معراج کے بعد کہ تمہیں ان کاموں پہ عمل کرنا ہے. اور آگے پوری تفصیل ہے کہ جس طریقے سے بچپنے میں ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. آدمی کی کمزوری کے دو ہی اوقات ہوتے ہیں، ایک بچپنا اور ایک بڑھاپا. بچپنے کے اندر ماں باپ بچوں کی حفاظت کفالت کرتا ہے. اب یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی حفاظت، صیانت اور ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ. کیا ہے مسلمانوں، جتنے بھی حقوق ہیں انسانوں کے آپس میں، ان تمام حقوق کے اندر اولین مرحلہ جو تمہاری زندگی میں ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو. رشتہ داری کو جوڑو، اس کو توڑو نہیں. وابن السبیل، اور مسافر کا بھی خیال رکھا کرو. اس کے بعد ولا تبذر تبذیرا، اپنے مال کو زیادہ بیجا اسراف مت کرو. تکبر کے لیے، تعلی کے لیے، ایگوئزم کے لیے، ریاکاری کے لیے، شو آف کے لیے اپنے مال کو خرچ نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا، اپنے مال کی ریاکاری کرنے والا، تکبر کرنے والا، یہ شیطان کا بھائی ہے. اور اس کے بعد آگے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، لیکن اعتدال قائم رکھو، بیلنس ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنا دے دو کہ تم خود فقیر بن جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ اتنا ہاتھ روک لو کہ تم بخیل بن جاؤ. تو قرآن کریم نے کہا کہ اعتدال قائم رکھو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. مفلسی کے، غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی دیتے ہیں. ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آج مانع حمل کی گولیاں، پیگننسی نہ ہو گولیاں کھلا دو، یہ بھی قتل اولاد میں شامل ہے. اگر بغیر کسی ریزن کے کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ یہ بھی اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد پھر آگے فرمایا اسلامی سلطنت میں رہنے والے اور اسلامی حکومت کن اصولوں پہ قائم ہوگی، ان کے ماننے والے جو لوگ ہوں گے ان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انلیگل سیکشول افیئر، یہ بہت برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، انسانی جانوں کی حرمت، کسی کو بے سبب بلا وجہ قتل مت کرو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کسی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کو بتلایا گیا تھا کہ کچھ ایسی ایک جماعت تھی کہ اس کے ہاتھوں کے اندر انگارے تھے، اور وہ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈال رہے تھے، اور یہ انگارے منہ میں ڈالتے ہی ان کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل رہے تھے. جبریل امین سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول کو جبریل امین نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو بھی پورا کیا کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. جب کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو
تو اس کے بارے میں گفتگو مت کیا کرو۔ بے شک یہ تمہاری آنکھیں، والبصر تمہارے کان، والفؤاد تمہارے دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام سے کل قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی۔ تم نے کیا دیکھا تھا، کیا بتلایا، کیا سنا تھا، کیا بولا؟ علم نہیں تھا، اندازے پہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا؟ نہیں، قطعی علم ہونی چاہیے۔ اور آگے قرآن مجید نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اس میں کوئی دوسرا نہیں سما سکتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک نہ تو تم جو ہے پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو، اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اپنے اس تکبر کی وجہ سے۔ اور آگے قرآن نے کہا آخری میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، ورنہ بہت ہی مذموم اور بہت ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تمہارا مقام گر جائے گا، تم سب سے گھٹیا شمار کیے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتلایا کہ جو اسلام کے فالوورز ہیں، جو اسلامی حکومت میں رہنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام اصول و قوانین ہیں کہ جس کے اوپر ہر ایک مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو کس طریقے سے دھمکی دیا، وارننگ دیا، اور ان کے ساتھ تاریخ کے اندر جو واقعات ہو چکے تھے کہ کبھی یہودیوں کو جو ہے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا تھا، پورے یروشلم کو، ساری کی ساری انسانیت کو۔ 100 سال تک عراق میں اسیری کی قید والی زندگی گزارتے رہے، رویا، گر گرایا، دھویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو اسی بابل کے خلاف بخت نصر جا چکا تھا، جو بابل کے خلاف، عراق کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے سپر پاور یعنی ایران کو کھڑا کیا، اور جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ جو سائرس کے خرس یا ذوالقرنین تھا کہ جس کی حکومت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تمام کے تمام یہودیوں کو نجات عطا فرمائی۔ پھر واپس آ گئے، پھر جو ہے اچھی بہترین زندگی گزارنے لگے، لیکن پھر سے وہی بدماشی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے جو ہے روم کو، اہل روم کو ان کے اوپر جو ہے مسلط کیا، یعنی ٹائٹس رومی حکمراں، اس نے پھر جو ہے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے دنیا میں ڈائسپورا کے شکار ہوئے کہ 70 عیسوی کے اندر جب اس کا حملہ ہوا تھا اہل روم کا، ٹائٹس کا، 70 عیسوی کے بعد سے لے کے یعنی 1917 تک وہ پوری دنیا کی خاک چھانتے رہے، کہیں بھی ان کو ٹھکانہ نہیں ملا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر جب تم جو ہے بدماشی کرو گے، فسق و فجور کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، ہم بھی لوٹ کر آئیں گے تمہارے پاس۔ یعنی انسانوں کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی سزا مرنے کے بعد ملے گی، لیکن بہت سے اعمال انسانوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ مکافات عمل دنیا میں ہو جایا کرتا ہے۔ جیسا تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی تمہارے ساتھ کرے گا، ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم پھر سے لوٹے بدماشی کی طرف، فسق و فجور کی طرف، ہم کسی ظالم بادشاہ کو تم پہ مسلط کریں گے، عُدْنَا، ہم بھی لوٹیں گے اسی طریقے سے۔ تو یہ یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، لیکن یہ عبرت ہے، نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ اے مسلمانوں، تمہارا بھی جیسا عمل رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شب معراج کی جو برکات ہیں اور جو اس کی فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حصہ اس کے اندر جو ہے وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔